الہی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فضل شہر رمضان وہو شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ الاجابۃ والعتق من النار۔ مومنین کرام، ہمارا سلسلہ گفتگو رحمت الہی کے عنوان سے جاری و ساری ہے۔ اللہ کی رحمت کے بہت سے دروازے ہیں، بہت سے ابواب ہیں، ان میں سے ایک باب دعا ہے کہ جن کا ذکر اس کے پہلے ہو چکا ہے۔ من اعظم ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ، عظیم دروازوں میں سے ایک دروازہ والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کی اطاعت کرنا ہے، والدین کی فرما برداری کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نیکیاں، ان کے ساتھ اچھائیاں کرنے سے نہ یہ کہ صرف انسان اللہ کے غضب سے دور رہتا ہے بلکہ اللہ کی خاص رحمت اس کے لیے شامل حال رہتی ہیں۔ اور اگر کوئی انسان گنہگار ہے، خطاکار ہے، تو اللہ کا غضب بھی اس سے رکا رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اللہ نے فرعون کو 40 برس کی مہلت دی۔ آخر یہ اللہ نے فرعون جیسے جابر کو، ظالم کو 40 برس کی مہلت کیوں دی؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پیغام توحید لے کے، اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے، تو اس وقت سے لے کے جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا، فرعون کے اوپر عذاب نازل کیا، اس میں فاصلہ روایات میں یہ آیا ہے کہ 40 برس کا تھا۔ تو آخر یہ 40 برس اللہ نے فرعون کو مہلت کیوں دی؟ تو اس کا ذکر یہ کیا گیا کہ فرعون تھا، فرعون جابر تھا، ظالم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک خاص صفت تھی۔ وہ صفت کیا تھی؟ کہ کانا بارن بے امہ، یہ فرعون اپنی ماں کے حق میں بڑا نیکوکار تھا۔ یہ ماں کے حق میں نیکوکار ہونا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اس بات کا سبب اس کے لیے بنی کہ اللہ نے فرعون کو 40 برس کی مہلت دے دی اور اس کے بعد اس کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو عزیزوں، وہ فرعون تھا کہ جس کے اوپر اللہ نے 40 برس تک اپنے عذاب کو روکے رکھا۔ خیر، وہ فرعون کی بات تھی۔ اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں تو ہر ایک انسان گنہگار ہے، ہر ایک انسان خطاکار ہے، اور بڑا گنہگار وہ انسان ہے کہ جو اپنے گناہوں کو کم سمجھے، اپنے گناہوں کو معمولی سمجھے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آئے، مہربانیوں کے ساتھ پیش آئے، تو ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، حسن سلوک کریں۔ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس نے 3 چیزوں کو انجام دیا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور دوسری جزا یہ کہ اپنی خاص رحمت اس کے اوپر نازل فرمائے گا۔ اب وہ 3 چیزیں کون ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان رحمت الہی کا بھی مستحق ہو جاتا ہے اور اللہ کی بخشش کا بھی مستحق ہو جاتا ہے؟ اس میں پہلی چیز پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان میں اعمال انجام دیتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تو اللہ ایسے انسان کی مغفرت کرتا ہے اور اس کے اوپر اپنی رحمت خاص کو نازل فرماتا ہے۔ دوسری چیز کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو اللہ اس نیکی کے عوض میں اس کی مغفرت کرتا ہے اور رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر، میری ذات کے اوپر صلوات پڑھے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور دوسری جزا یہ کہ رحمت خاص اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ لیکن اگر ان تینوں چیزوں کا موقع کسی کو ملے پھر بھی انجام نہ دے،
تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے انسان کو رحمت سے دور رکھتا ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو موقع مل رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی عبادت کرے، نیک اعمال کرے، پھر بھی نہیں کرتا، تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے. اگر کسی کو یوں تو صلوات صبح و شام صلوات پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی کے سامنے پیغمبر اسلام کا نام لیا جائے وہ صلوات نہ پڑھے، تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو اللہ اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے. تیسری چیز کا، اگر کسی کو والدین کی خدمت کا موقع ملے پھر بھی وہ خدمت نہ کرے تو کہ ایسے انسان کو اللہ رحمت سے دور رکھتا ہے. تو عزیز و خصوصی طور پہ یہ عبادتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ماہ مبارک رمضان، اس میں جہاں پہ بہت سی دیگر عبادتیں ہیں وہیں پہ اس خاص عبادت کا بھی خیال رکھنا چاہیے جسے خدمت والدین کہا جاتا ہے. اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا کردار. اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پھر بھی ان کی خدمت کی جا سکتی ہے. وہ کیسے؟ کہا ان کی طرف سے صدقہ دے کے، ان کی طرف سے خیرات دے کے، ان کی طرف سے تلاوت قرآن کر کے، والدین کی طرف سے استغفار کر کے. اس طریقے سے ہم ان کو، اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ہم ان کے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خود اپنی ذات کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہماری بھی مغفرت کرے گا اور اپنی رحمت کو ہمارے اوپر نازل فرمائے گا. یعنی اگر کوئی انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دو بزرگوں کی خدمت کر رہا ہے، اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتوں کے دو مکمل دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس میں انسان کی بخشش بھی ہو رہی ہے، رحمت خاصہ کا نزول بھی ہو رہا ہے. تو اس طریقے کے بہت سے فوائد ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے انسان جسے حاصل کر سکتا ہے. ان میں سے پیغمبر اسلام پھر ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو اللہ نے 4 چیزوں میں قرار دیا. 4 چیزوں کو اللہ نے 4 چیزوں میں قرار دیا. اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں کہ جس کو 4 چیزوں میں قرار دیا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ برکت العلم فی تعظیم الاستاذ. اللہ نے علم کی برکت کو استاذ کی تعظیم میں قرار دیا. دوسرے کا بقاء الایمان فی تعظیم اللہ. ایمان کی بقا کو، ایمان کی حیات کو اللہ نے اللہ کی تعظیم میں قرار دیا. ولذت العیش فی بر الوالدین. اور اللہ نے زندگی کی عیش و عشرت کو، زندگی کے سکون کو والدین کے ساتھ نیکی میں قرار دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں قرار دیا. چوتھے والنجات من النار فی ترک ایذاء الخلق. اور جہنم کی آگ سے نجات کو اللہ نے لوگوں کو تکلیف نہ دینے میں قرار دیا. یعنی ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ زندگی عیش و عشرت میں گزاری جائے، زندگی سکون کے ساتھ گزاری جائے. کبھی اسی زندگی کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اصل عیش و عشرت، اصل سکون کی زندگی تو والدین کے ساتھ ہے، والدین کی خدمت کرنے میں ہے، والدین کے ساتھ نیک اور اچھا کردار انجام دینے میں ہے. اور نہ یہ کہ صرف انسان اس دنیا میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو لوگوں کی نظر میں عزت دار کہلائے گا. اور حقیقت بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک کردار انجام دیتا ہے، ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کے احسانات کو یاد کر کے اچھا کردار ان کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو لوگ اس کو عزت دار سمجھتے ہیں، عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو نہ یہ کہ صرف ایسا انسان دنیا میں عزت دار ہوگا، بلکہ آخرت میں بھی اس کو عظیم درجہ دیا جائے گا، عظیم مقام عطا کیا جائے گا. جیسا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ العبد المطیع لوالدیہ ولربہ فی اعلی علیین، کہ اپنے رب اور اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا آخرت میں عالی ترین مقام پر فائز کیا جائے گا، اس کو قیامت کے روز عظیم درجہ عطا کیا جائے گا.
تو عزیزو یہ ابواب رحمت میں سے ایک عظیم رحمت خدمت والدین، اور ظاہر سی بات ہے کہ والدین کے حق میں نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اگر کوئی نیکی کر دی، کوئی اچھا کردار انجام دیا تو ان کے اوپر احسان کیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہماری اس نیکی سے پہلے نہ جانے کتنی نیکیاں ان کی ہمارے اوپر ہیں، ہمارے اس احسان سے پہلے نہ جانے کتنے احسان ان کے ہمارے اوپر ہیں، ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس سے پہلے نہ جانے کتنی چیز وہ ہمیں دے چکے ہیں۔ اسی لیے سید الساجدین امام زین العابدین کا یہ عجیب فقرہ ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ هل ترى احدا من البشر اکثر نعمتا علیک من ابیک و امک، غور کرو کیا کوئی انسان ایسا پاؤ گے کہ جس نے تم کو ماں باپ سے زیادہ نعمتیں عطا کی ہو، کہ جس نے تمہیں ماں باپ سے زیادہ کچھ عطا کیا ہو؟ لہٰذا عزیزان گرامی، جہاں پر یہ ہمارے ماں باپ ہیں، جہاں پہ یہ ہمارے والدین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وہیں پر ان کی پاکیزہ ذات کو رحمت کے دروازوں میں سے عظیم دروازہ قرار دیا۔